نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور روایت کرنے والے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والا اور سرکشی کرنے والا کون ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا، جو شخص میرے حکام کی اطاعت کرے گا، تابع داری کرے گا، میرے حکم کو مانے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص میری اطاعت اور تابع داری نہیں کرے گا، میرے احکام کو نہیں مانے گا، اس نے سرکشی کی اور انکار کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ بہت اہم حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دونوں کے فرق کو واضح کر دیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اپنی مرضی کرے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاص احکامات جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کام کرنے کا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا حکم مردوں کے لیے آپ نے یہ دیا ہے کہ مرد داڑھی رکھیں اور مونچھیں کٹوائیں۔ داڑھی کو کٹوانا نہیں ہے، داڑھی کو رکھنا ہے، یہ آپ سرکار نے حکم دیا ہے۔ اور اب جو سرکشی کرے گا، جو بات نہیں مانے گا، وہ حدیث ہم پہلے اس میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا، آپ نے یہ حکم دیا کہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ پھر آپ نے حکم دیا اپنے پڑوسی کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا خاص کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، نماز کو قائم کرنا ہے۔ شراب پینے سے آپ نے منع کیا ہے، غیر عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، جوئے سے منع کیا ہے۔ بہت سارے احکامات ہیں، ہم صرف خاص احکامات بتا رہے ہیں۔ وضاحت یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم اس کو مانیں گے تو جنت کے حقدار ہوں گے۔ اگر ہم سرکشی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا انکار کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم معاذ اللہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اگر زندگی دنیا کی ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے گزاریں گے تو پھر آخرت بھی ہمیں ہماری مرضی سے ملے گی۔ اگر ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف گزاریں گے تو پھر آخرت ہماری جو ہوگی وہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے کی اور دوسروں کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حدیث سنی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔